الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ایمان والے لوگ تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ رکھا اور انہوں نے اپنے مالوں کے ذریعے اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ یہاں یقین کی شرط کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ شک کی ضد یقین ہے، یعنی اس ایمان کے ساتھ انہیں یقین حاصل ہے۔ یہ یقین اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور یہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اتباع، ان سب کے ساتھ یقین کا تعلق وہی ہے جو جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ جسم سے روح نکل جائے تو یہ جسم رکھنے کے قابل نہیں رہتا، اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر اعمال سے یقین نکل جائے تو وہ سارے کے سارے اعمال مٹی کا ڈھیر ہیں۔ یقین کس بات کا؟ اللہ رب العزت کے سچا الہ ہونے کا یقین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین، قبر کے حوالے سے جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ان کی حقیقت پر ایمان اور ان کے سچا ہونے کا پورا یقین، قیامت کے بارے میں جو کچھ ہمیں قرآن و حدیث سے بتایا گیا، ترازو لگے گا، پل صراط ہوگا، اعمال نامے ملیں گے دائیں اور بائیں ہاتھ میں، سفارش ہوگی، حوض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کرام کا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، ان سب چیزوں کے سچا ہونے کا یقین، اعمال کے تولے جانے کا یقین۔ یہ یقین اگر ہو تو پھر اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت والے ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر بالکل وہی صورتحال ہے جو روح کے بغیر جسم کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں یہ بات فرما دی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ جو
ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب باتوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، قرآن اور حدیث۔ یؤمنون بما انزل الیک، اے پیغمبر جو آپ کی طرف اتارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا اور حدیث اتاری گئی، قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ پہلے اتارا گیا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ایمان کے بعد اگلی بات کیا فرمائی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی لوگ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے خطبے والی آیت میں بھی یہ بات عرض کی، سورہ حجرات کی آیت ہے، وہاں بھی ایمان کے ساتھ یقین کی بات ہوئی ہے، اور یہاں بھی ایمان کے بعد یقین کی بات کی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اور غور کریں، آخرت کا تعلق غیبی چیزوں کے ساتھ ہے۔ شریعت نے جن غیبی چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان میں آخرت بھی موجود ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں اس سے پہلے یؤمنون بالغیب کا لفظ آ گیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت غیب میں شامل ہے، لیکن یہاں آخرت کے ساتھ یقین کا لفظ دوبارہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ یقین کا لفظ یہاں شامل کیا گیا ہے۔ نرا ایمان نہیں، یقین بھی ساتھ اس کے، دل جم جائے اس بات پر۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، کامیابی کے راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جتنی اللہ کی خلقت ہے، اللہ کے جتنے بندے اور انسان ہیں، ان سب لوگوں میں سے ہدایت پر کون ہے؟ جس کے پاس ایمان اور یقین دونوں باتیں ہیں۔ اور کامیابی کی شاہ راہ پر کون ہے؟ جو ایمان اور یقین کے ساتھ متصف ہے۔ تو ایمان کے ساتھ یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں زمین میں اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانیاں وہ ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، آیات بینات۔ اس کے علاوہ کائنات کی نشانیاں، زمین کی نشانیاں، ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے سورہ ذاریات میں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یہ جو زمین میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ یقین والوں کو فائدہ دیتی ہیں، جن کے پاس یقین ہوگا۔ زمین پہ اللہ رب العزت کی قدرت کے طرح طرح کے نشانات ہیں، یہ پہاڑ ہیں، آبشاریں ہیں، راستے ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، زمین سے معدنیات نکل رہی ہیں، اور جانے کیا کیا کچھ ہے انسانی ضرورت کے لیے جو اس زمین میں موجود ہے، اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس کے دل میں یقین ہوگا اللہ سے ملاقات کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اللہ رب العزت کے ہاں حساب کتاب کا، جس کے دل میں یقین ہوگا اس کے لیے اس زمین میں نشانیاں ہیں۔ کبھی ہم نے ان نشانیوں پر غور کیا؟ کبھی توجہ کی ہے؟ کبھی اپنے خیالات کے گھوڑے زمین کی نشانیوں کی طرف دوڑائے ہیں ہم نے؟ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوش گپیاں، موج مستی اور دنیا کے میلے ٹھیلے سب چل رہے ہیں، لیکن زمینی نشانیوں پر غور کرنے والے کون ہیں؟ یقین کرنے والے لوگ وہ زمین کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں یقین کا درجہ اور مرتبہ حاصل ہو جائے۔ ایمان کے ساتھ یقین کی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اذان ہو رہی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہہ رہے ہیں۔ یہ اذان ہم بھی سنتے ہیں اور یہاں سننے والے سنتے ہیں۔ کتنی بڑی اکثریت ہے مسلمانوں کی، اسلام کے دعوے داروں کی، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی کتنی بڑی اکثریت ہے جو اذان سنتی ہے لیکن اپنا کام نہیں چھوڑتی۔ اور اب بھی صورتحال مسجدوں کی ہم دیکھ لیں اور بازاروں کی دیکھ لیں، جمعے کے دوران بھی بازار بھرے پڑے،
بازاروں کی رونقوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، مسجدیں ویسے بے آباد، ادھر سے اذان سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کہ کس کی صدا بلند ہو رہی ہے، کون بلانے والا ہے، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات جو ابھی بلال نے کہیں یقین، دل کے یقین کے ساتھ کہہ دے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی یقین شرط ہے، اگر یقین نہیں ان کی سچائی کا تو یہ کلمات کہنا فائدہ نہیں دے گا۔ اب کتنی بظاہر کتنی معمولی سی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور آخر تک ایک ایک جملے پر یقین ہو، اللہ کی کبریائی کا یقین ہو، اللہ کی الوہیت کا یقین ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، ختم نبوت کا یقین ہو، اور جس کو یقین ہوگا وہ نافرمانی نہیں کرے گا۔ جو اللہ کو بڑا مانتا ہوگا کہ وہ واقعی بڑا ہے، ہر لحاظ سے بڑا ہے، اس کی کبریائی کے بڑے پہلو ہیں، اللہ کے الہ ہونے پر ایمان اور یقین ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور یقین ہوگا، تو پھر انشاءاللہ العزیز پھر نافرمانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جس نے یقین قلب کے ساتھ یہ کلمات کہہ دیے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جب یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں صف سیدھی کی، واقعہ بڑا معروف ہے یہ، سیدنا عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انتہائی نوعمر صحابی صف سیدھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ اس جنت کی تیاری کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، قوموا الی جنت عرضها کعرض السماء والارض، تیاری کرو اس جنت کی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ واہ واہ کیا بات، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بخن بخن، واہ واہ کیا کہنے اس جنت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر ما حملک علی قولک بخن بخن، یہ تم بخ بخ کہہ رہے ہو، واہ واہ کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میرے دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لینے لگی ہے کہ اللہ مجھے اہل جنت میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا اپنی اس زبان سے جس کی سچائی پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ یہ زبان اتنی پاکیزہ ہے کہ کبھی اس پیغمبر نے اپنی خواہش سے کبھی بات نہیں کی، جب بھی وہ زبان ہلتی ہے، لب ہلتے ہیں، اللہ کی وحی کے ساتھ ہلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمیر میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ بڑے خوش ہوئے، یہ خوشخبری پائی تو خوش ہو گئے اور توشادان سے کھجوریں نکال کے بیٹھے کھانے لگے۔ اچانک یہ خیال آیا اے عمیر اگر یہ کھجوریں جو تمہارے پاس موجود ہیں توشادان میں، یہ کھانے کی مدت تک تم دنیا میں زندہ رہے اور جنت میں جانے سے اتنی تاخیر بھی ہو گئی، یہ تو بڑی لمبی مدت ہے، پھر یہ لمبی مدت ہے۔ وہ کھجور ایک طرف پھینکی اور دشمنوں کی طرف صحابہ کرام جیسے بڑھ رہے تھے وہ بڑھ گئے اور دشمنوں پر حملے کرتے کرتے سب سے پہلے میدان بدر میں شہید ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ یقین، یہ یقین انسان ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے یقین ہوتا کیا ہے، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقین کیا ہے۔ جب یقین انسان کو حاصل ہو، جنت کا یقین۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اگر یقین کسی انسان کو حاصل ہو جائے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یقین کس کا، جن چیزوں کا یقین ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز جنت کی حقیقت کا یقین اور جہنم کی حقیقت کا یقین، کیونکہ جتنے یقین کے اس کی جتنی منزلیں ہیں اور راستے کے جتنے اسٹیشن ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے گزرتے گزرتے بالآخر انسان پہنچے گا کہاں؟ دو ہی مقام ہے نا آخر میں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔
اے اللہ ہمیں جہنم سے اپنی پناہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جنت کے اہل بنا دے، جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ بالآخر وہی ہے نا، تو کہتے ہیں جس کو یقین حاصل ہو جائے حقیقی معنی میں، تو یا تو جنت کے شوق میں انسان کا دل اڑنے لگ جائے گا، اڑ جائے گا، نکل جائے گا، یا جہنم کے ڈر اور خوف سے انسان کا دل اڑنے لگ جائے گا۔ جب یقین حاصل ہو تو پھر انسان کی صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن بہقی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی جو پہلا حصہ ہے، اول زمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہی ہے نا اس امت کے اولین لوگ۔ فرمایا اس امت کے اولین لوگوں کی اصلاح دو کاموں سے ہوئی ہے، دو چیزوں سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہے۔ پہلی چیز زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت نہیں ان کے دلوں میں۔ اور صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، واقعی دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی۔ جب دنیا نہیں تھی ان کے پاس تب بھی فکر مند نہیں تھے کہ دنیا کیوں نہیں ہے، اور جب اللہ رب العزت نے دنیا کے دروازے صحابہ پر کھولے تب بھی انہیں فکر نہیں تھی کہ دنیا آ گئی ہے، اور وہ دنیا سے محبت کرنے والے بن گئے ہوں۔ دنیا کی عدم موجودگی اور دولت کی دستیابی، یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام کے لیے بالکل برابر تھی۔ آج پیسہ نہ ہو تب بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور پیسہ آ جائے تب بھی انسان گمراہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے دولت کا آنا اور نہ آنا بالکل برابر تھا۔ کیوں؟ زہد تھا، زہد۔ اللہ نے دل غنی کر دیے تھے، دل بے نیاز تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل غنا وہی ہے جو دل کو حاصل ہو، جو دل میں غنا ہو۔ آج دل غنی نہیں ہے، پیسہ نہ ہو تب بھی دل غنی نہیں ہوتا، اور پیسہ آ جائے تب بھی دل مستغنی نہیں ہوتا۔ دولت کا ہونا بھی انسان پر اپنا رنگ دکھاتا ہے، دولت کا نہ ہونا بھی انسان پر اثرات ظاہر کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ زہد اور ایمان یقین نصیب فرما دے کہ دنیا کی موجودگی اور عدم موجودگی ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ فرمایا دو چیزوں سے اس امت کے اولین لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، ایک زہد تھا اور دوسرا یقین تھا۔ یقین، ان کے دلوں میں یقین نے بسیرا کر لیا تھا۔ اور فرمایا اس امت کے آخری زمانے کے لوگوں کی تباہی کا سبب بھی دو ہی چیزیں ہوں گی، ایک بخل ہے، بخل، زہد نہیں ہوگا، بخل ہوگا، پیسہ ہوگا، کنجوسی بڑی ہوگی، رب کی راہ میں دینے کا حوصلہ نہیں ہوگا، خود پیٹ بھر کے کھائیں گے، ہمسایوں اور اڑوس پڑوس کو دیکھنے کی دل میں خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، رشتہ داروں میں کئی بھوک اور پیاس سے سوتے ہوں گے، ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اپنے محلات تعمیر کر رہے ہیں، اور محلات پہ محلات، زمینوں پہ زمینیں، جائیدادوں پہ جائیدادیں، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں کتنے ضرورت مند ایسے ہیں، دنیا میں کتنے کام ایسے ہیں انسانی فلاح و بہبود کے، انسانوں کی دنیا اور دین کے کام ہیں، ان میں دلچسپی نہیں ہوگی، بخل آ جائے گا۔ اور دوسری چیز کون سی ہوگی؟ عمل، الف کے ساتھ، ایک عمل ہوتا ہے عین کے ساتھ، یہ عمل، عمل کا مطلب ہے دنیا میں زندہ رہنے کی، لمبی زندگی گزارنے کی خواہش، اور یہ یقین کی ضد ہے۔ بخل یہ زہد کی ضد ہے۔ جب زہد ہوگا انسان میں پھر انسان میں بخیلی نہیں آ سکتی، اور جب بخل ہوگا اس کا مطلب ہے زہد نہیں ہے، اور آج بخل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سند کچھ کمزور ہے لیکن اس حدیث کے معنی ٹھیک ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بخیلی سے بچو، اس بخیلی نے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ بخیلی انسان کی اخلاقیات کو، انسانی رشتوں اور قدروں کو پامال کر دینے والی چیز ہے۔ بھائی کو بھائی کی پہچان نہیں رہتی، انسان کو انسان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بخل یہ زہد کی ضد ہے، اور عمل یہ یقین کی ضد ہے، جس کو یقین ہو کہ مرنا ہے۔ اور یہاں انسان 2 مرلے کے گھر میں رہے یا 2 کنال کا بنگلہ اور 2 ایکڑ کا بنگلہ بنا کے رہے، جانا تو بالآخر یہاں سے آئی نا۔ جب مرنا ہے تو پھر کتنی جگہ ملے گی؟
جب انسان مر جائے گا کتنی جگہ زمین میں ملے گی؟ اس کے قد کے برابر. جب انسان کو یقین ہوگا کہ یہاں سے جانا ہی جانا ہے, یہاں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا, تو پھر انسان دنیا میں زندہ رہنے اور لمبی مدت گزارنے کی خواہش نہیں انسان کے دل میں ہوگی. تو دو چیزیں اصلاح کا ذریعہ ہیں, ایک زہد ہے, ایک یقین ہے. یقین بڑی کام کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مشہور حدیث ہے سید الاستغفار والی, سید الاستغفار سب سے بڑا استغفار, فرمایا استغفاروں میں سے جو سردار ہے استغفاروں کا وہ یہ ہے, انسان یہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے, سارے استغفاروں کا سردار. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قالها من النار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ. جس آدمی نے صبح کا آغاز ہوتے ہوئے دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہہ دیے, موقنا بها, یقین کے الفاظ ہے, جس نے یہ کلمات اپنی صبح کے آغاز پر, دن کے آغاز پر دل کے یقین سے کہہ دیے, اگر شام ہونے سے پہلے پہلے مر گیا فہو من اہل الجنہ, وہ جنتیوں میں سے ہے. یقین شرط ہے, یقین کے ساتھ کرے, اور یقین بھی تب جمے گا جب اس کے معنی پر بھی انسان غور کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص شام کے وقت یہ کلمات کہتا ہے, رات شروع ہونے کے آغاز پر, رات کے کنارے پر, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مر جاتا ہے, شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کہے. اگر رات کے کسی حصے میں صبح ہونے سے پہلے پہلے مر گیا فہو من اہل الجنہ, وہ جنتیوں میں سے. عزیزان محترم, یقین چاہیے, یقین اللہ کی الوہیت کا, اس کے رب ہونے کا سچا یقین, اس کی کتاب کے سچا ہونے کا یقین, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کا یقین, جنت اور جہنم کے سچ ہونے کا یقین, قبر میں جو حساب کتاب ہوگا, منکر نکیر اور مبشر بشیر آئیں گے, ان کے آنے کا یقین, قیامت کے دن ترازو کے نصب ہونے کا یقین, اعمال ناموں کا دائیں اور بائیں ہاتھ میں ملنے کا یقین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلے پیش ہونے کا یقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان نے, ہر ابن آدم اور بنت آدم نے اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے, اس کے اور رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا, بات کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ نے خود حساب لینا ہے اور انسان نے اللہ کو خود جواب دینا ہے, اور جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا زمین اس کے قدم نہیں چھوڑے گی. اس بات کا یقین. اور قرآن مجید میں یقین کے حوالے سے 3 درجات کا ذکر ہوا ہے, 3 الفاظ آئے ہیں سورہ تکاثر میں. پہلے علم الیقین کی بات آئی ہے, علم یقین کی بات, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین, علم یقین کی بات آئی ہے. اس کے بعد وہیں پہ عین الیقین کی بات آئی ہے, اور سورہ الواقعہ کے آخر میں حق الیقین کی بات آئی ہے. 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یقین کا وہ علم الیقین ہے, دوسرا درجہ عین الیقین, اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین کا. اور دنیا میں جو تیسرا درجہ ہے حق الیقین کا, یہ انبیاء کرام کے سوا کسی کو نہیں مل سکتا. میں مثال سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. ایک شخص ہم میں سے کسی سے کہے کہ یار میرے پاس خالص شہد ہے, اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ بالکل سچا آدمی ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اس کے کہنے پر ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی اس کے پاس شہد ہوگا. یہ پہلا درجہ, اسے کہتے ہیں علم الیقین. اور پھر وہ اپنے بیگ میں سے اس کی شیشی نکال کے دکھا دے, دیکھو یار یہ شہد موجود ہے. اب آنکھ نے دیکھ لیا ہے. اب یہ دوسرا درجہ آ گیا, کون سا؟ یہ عین الیقین ہو گیا. اور اگر وہ اس کی ڈھکن کھولے اور چمچ لے کے ایک چمچ بھر کے دے دیا, یہ چکھ بھی لو, کھا بھی لو, واقعی شہد ہے. جب انسان کھا لے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حق الیقین ہو جائے گا. قرآن و حدیث میں جنت اور جہنم کا,
اللہ کی رضا اور خوشنودی کا، اللہ کی سزا اور اللہ کے غصے کا ذکر ہوا ہے، قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ قرآن و حدیث میں سب باتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ ان باتوں کو مان لینا دنیا میں کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اور جب انسان قیامت کے دن پہنچے گا، اللہ نے قرآن نے فرمایا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقین کے قریب لایا جائے گا، اتنا قریب کہ وہ دور نہیں رہے گی ان کے۔ اور اسی طرح جہنم کے بارے میں فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بھی سرکشوں کے لیے کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی۔ جب یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی اور مؤمنین ان کا مشاہدہ کریں گے اور کافر لوگ بھی ان کا مشاہدہ کریں گے تو یہ عین الیقین ہو جائے گا، اور جب انہیں جنت اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر حق الیقین ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے جہنمیوں کو آواز دیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو بالکل سچ ثابت ہوا۔ اللہ نے کہا تھا کہ حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید اور ایمان کی باتیں بتائیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے، جینے اور زندہ رہنے کا طریقہ بتایا، اور بتایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، یہ انعامات ملیں گے، وہاں نہریں ہوگی، شراب طہور ہوگی۔ ہم جنت میں آئے ہیں تو بھئی واقعی بالکل سچ ثابت ہوا۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے وہ چیزیں جو رب نے وعدہ کی تھی اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا ہے، بالکل سچی چیزیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہیں تمہارا رب جس بات سے ڈراتا رہا ہے، جہنم سے، اس کی سزاؤں سے، اس کے دھوئیں سے، اس کی گرمی سے، اس کی سخت سزاؤں سے، کیا تمہیں بھی وہ باتیں نظر آ گئی ہیں، دیکھ لی ہیں، سچ ثابت ہوئی؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں، رب نے جو جہنم سے ڈرایا تھا دنیا میں ہمیں یقین نہیں آتا تھا، دنیا میں یقین نہیں آتا تھا، آج جہنم میں آ کے یقین آ گیا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے۔ اور یہ تو جہنم میں جانے کی بات ہے، اس سے پہلے ہی قیامت والا دن ہوگا، حساب کتاب والا دن، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے سورہ الاخلاص میں سجدہ میں کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، یا اللہ تیرے نبی جو باتیں ہمیں بتاتے رہے ہیں، ہم نے دنیا میں ان کی پرواہ نہیں کی، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سچ ہے، کانوں سے سن رہے ہیں کہ بالکل سچ ہے، یا اللہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب یقین آیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب یقین آ گیا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے، تب یقین آئے گا۔ لیکن ایک مومن آدمی کو دنیا میں یقین نصیب ہوتا ہے، علم الیقین، اور پھر وہ عین الیقین ہوگا قیامت کے دن، بلکہ قبر کے اندر بھی عین الیقین کا ایک درجہ نصیب ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب مومن آدمی سے سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں بالکل صحیح جواب دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے ایک جگہ سے ایک روزن کھولتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے جہنم، آگ کو کھا رہی ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا ہے، یہ جہنم تھی، ٹھکانہ اگر تمہارے پاس یہ باتیں نہ ہوتی، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے۔ اور پھر ایک اور روزن کھول کے جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تم جاؤ گے۔ اور پتہ ہے تمہیں یہ کس چیز کی بدولت ملا ہے؟ یقین کی بدولت۔ جو باتیں تم نے اب یہاں کہی ہیں دنیا میں تم نے دل کے یقین کے ساتھ تسلیم کر لی تھی، تمہیں یقین حاصل تھا، تو گویا قبر کے اندر بھی اسے عین الیقین کا درجہ دیا جاتا ہے، اسے جہنم دکھائی جاتی ہے اور اسے جنت دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھا کے بتایا جاتا ہے اللہ نے تمہیں اس خطرناک انجام سے بچا لیا، اور جنت دکھا کے اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے اللہ نے تمہیں یہ جنت نصیب فرما دی ہے۔
تو یقین آج ضرورت اس بات کے یقین کریں، اللہ کی باتوں کا یقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی کا یقین، قیامت کے سچا ہونے کا یقین۔ عزیزان محترم، اگر یہ یقین نصیب ہوگا، وہی جو علم الیقین ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کے رخ تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے کہ جنہیں یقین حاصل ہوتا ہے وہ سچے ہیں، اور جنہیں یقین حاصل ہوتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر آ جاتے ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری قبر سنور جائے، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔